تلگودیشم تلنگانہ فورم کے لیڈر ایم نرسملو نے سوال کیا ہے کہ غلام نبی آزاد اور سشیل کمار شنڈے کے بیانات پر صدر TRS کے چندرشیکھر راؤ خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسملو نے کہا کہ مسئلہ تلنگانہ پر TRS اور کانگریس کے تلنگانہ قائدین تلنگانہ عوام کا استحصال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف سیاسی مفاد کے لیے KCR تلنگانہ مسئلے کو استعمال کر رہے ہیں اور تلنگانہ عوام کے عزت اور وقار کو انہوں نے رہن رکھ دیا ہے۔ ریاستی وزیر اطلاعات DK ارونا نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ارکان پارلیمنٹ سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ارونا نے کہا کہ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ وزراء کے استعفے سے حکومت مشکل میں پڑ سکتی ہے اور اس سے تلنگانہ کی تشکیل بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ارکان پارلیمنٹ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اپنے دلی دورے سے متعلق وزیر موصوف نے کہا کہ انہوں نے اعلیٰ کمان کو فوری علیحدہ تلنگانہ مسئلے کی یکسوئی کی درخواست کی اور خبردار کیا کہ اگر اس مسئلے کی جلد یکسوئی نہیں کی گئی تو پارٹی کو نقصان ہوگا۔ آچاریہ NG رنگا ایگریکلچرل یونیورسٹی میں طلباء اور لیکچررز نے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے شخص کو وائس چانسلر بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ احتجاجی طلباء اور لیکچررز کا کہنا تھا کہ گزشتہ 40 سالوں سے آندھرائی افراد کو وائس چانسلر کے عہدے پر تقرر کیا جاتا رہا ہے۔ طلباء اور لیکچررز نے اس بار تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کو ہی وائس چانسلر بنانے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ہفتے کو بائیو ڈائیورسٹی ٹرین کا سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر مشاہدہ کیا۔ کرن کمار ریڈی نے ٹرین میں بائیو ڈائیورسٹی سے متعلق لگائی گئی مختلف اسٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ سکندرآباد انجن کمار یادو کے علاوہ مقامی کانگریسی قائدین اور محکمہ ریلویز کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ سٹی ٹریفک پولیس نے سپریم کورٹ کے احکامات کے پیش نظر موٹر گاڑیوں میں سیاہ شیشوں کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ایڈیشنل کمشنر پولیس ٹریفک CV آنند نے ہفتے کو اس مہم کا آغاز کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 24 اکتوبر تک یہ مہم چلائی جائے گی اور گاڑیوں سے کالے رنگ کے شیشوں کو ہٹانے کے لیے شعور بیدار کیا جائے گا۔ CV آنند نے ہفتے کو پولیس کنٹرول روم بشیر باغ کے پاس پیمفلیٹس بھی تقسیم کیے۔ ایڈیشنل کمشنر ٹریفک نے بتایا کہ 25 اکتوبر سے اس قانون پر سختی کے ساتھ عمل آوری ہوگی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی گاڑیاں ضبط کر لی جائیں گی۔ CV آنند نے بتایا کہ گاڑیوں میں شفاف شیشے ہونے چاہیے۔ اسی طرح گاڑیوں کے شیشوں پر کسی بھی طرح کا پوسٹر چسپاں کرنے پر بھی کارروائی کی جائے گی۔ تاہم CV آنند نے بتایا کہ Z+ سیکیورٹی کے حامل اور انتہائی اہم شخصیتوں کی گاڑیاں اس سے مستثنیٰ رہیں گی۔ ایڈیشنل کمشنر ٹریفک نے اس سلسلے میں عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ تیلگو فلموں کے مختلف زمروں کے لیے باوقار نندی ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ سرکاری طور پر ایوارڈز کے اعلان سے پہلے ہی ایوارڈ یافتگان کی فہرست کا افشا ہو گیا۔ سیکریٹریٹ میں ریاستی وزیر اطلاعات DK ارونا نے ایوارڈز کا اعلان کیا۔ بہترین فلم کا ایوارڈ سری راما راجیم کو دیا گیا ہے، جبکہ بہترین ہیرو کا ایوارڈ ڈوکوڈو کے لیے مہیش بابو کو دیا گیا۔ بہترین ہیروئن کا ایوارڈ نائن تارا کو فلم سری راما راجیم کے لیے دیا گیا۔ بہترین ہدایتکار کا ایوارڈ فلم جے بولو تلنگانہ کے لیے شنکر کو دیا گیا، جبکہ جے بولو تلنگانہ فلم کو 3 نندی ایوارڈز حاصل ہوئے ہیں۔ بہترین گلوکار کا ایوارڈ انقلابی شاعر گدر کو جے بولو تلنگانہ کے لیے دیا گیا۔ دوسری بہترین فلم کا ایوارڈ راجنہ اور تیسری بہترین فلم ویرودھی قرار دی گئی۔ منفی کردار ادا کرنے کے لیے منچو لکشمی کو ایوارڈ دیا گیا۔ بہترین خاندانی فلم کا ایوارڈ 100% لو سٹوری کو دیا گیا۔ اداکارہ چارمی کو اسپیشل جیوری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پرنسس اسرا ہاسپٹل میں چھاتی کے کینسر سے متعلق میڈیکل ایجوکیشن پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں شہر کے مختلف میڈیکل کالجز کے طلباء نے شرکت کی۔ اس پروگرام سے ڈاکٹر CS راؤ، ڈاکٹر SN فریس، ڈاکٹر عطیہ بیگم اور A کیوٹرینی نے خطاب کیا۔
چھاتی کے کینسر اور اس کے علاج سے متعلق طلباء و طالبات کو واقف کروایا گیا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی جانب سے زائد مسافرین کے رش کو کم کرنے کے لیے خصوصی ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں اور کئی ٹرینوں کے کوچز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جاریہ سال اپریل تا سپتمبر 219 خصوصی ٹرینیں تہواروں اور تعطیلات کے دوران چلائی گئیں۔ دسہرہ اور دیپاولی کے لیے بھی خصوصی ٹرینوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں 108 اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ اشرف المدارس ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ اشرف المدارس کے احاطے میں منعقد ہوا، جس میں مرتضی نگر یا خودپورہ کے رہنے والوں کا مفت معائنہ کیا گیا اور دواؤں کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔ پوچمہ بستی واقع فضلانسر میں مجلس کا ابتدائی دفتر قائم کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ بستی کے رہنے والے بی شیم اور ان کی اہلیہ نے مجلس میں شامل ہو کر محمد جمیل اور محمد غوث کے تعاون سے دفتر کا قیام عمل میں لایا۔ مذکورہ افراد نے دارالسلام پہنچ کر متعلقہ رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان کی گلپوشی کی۔ ہمایوں نگر پولیس نے نشے کی حالت میں ٹکر دے کر فرار ہونے والے آٹو ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آٹو ڈرائیور امجد خان نے فضلانسر کے علاقے میں 2 اسکولی طلباء کو ٹکر دے دی، جس سے ایک طالب علم کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور دوسرا معمولی طور سے زخمی ہوا۔ مقامی افراد کے تعاقب کرنے پر آٹو ڈرائیور آٹو رکشہ چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ حیات نگر میں بریک فیل ہو جانے سے لاری ڈرائیور نے ایک لڑکی کو ٹکر دے دی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہفتے کے دن فارمیسی کالج میں زیر تعلیم میگھنا سڑک عبور کر رہی تھی کہ بے قابو لاری نے اسے ٹکر دے کر شدید زخمی کر دیا۔ پولیس نے زخمی خاتون کو ایک دواخانہ منتقل کر دیا، جہاں اس کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ پولیس ڈرائیور کو تلاش کر رہی ہے، جو مفرور ہے۔ کوکور دیہات واقع الوال میں ایک تیز رفتار لاری کی ٹکر سے 3 موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گئے۔ اے سی پی سکندرآباد نے میڈیا کو بتایا کہ اس واقعے میں ان کے فرزند بھی شامل ہیں۔ الوال پولیس نے زخمی افراد کو ایک خانگی دواخانہ منتقل کر دیا، جہاں ان کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے لاری ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ چندا نگر میں ایک بھائی اور ایک بہن کی اجتماعی خودکشی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریلائنس میں کام کرنے والی پدما پریا اور اس کے چھوٹے بھائی روی کمار کی لاشیں پنکھے سے لٹکی ہوئی پائی گئیں۔ پولیس نے بتایا کہ پدما پریا برس کی بیماری کا شکار تھی۔ 3 دن سے دونوں کے نظر نہ آنے پر پڑوسیوں نے جب کھڑکی سے دیکھا تو دونوں کی لاشیں پنکھے سے لٹکی ہوئی پائی گئیں۔ خودکشی کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ یاقوت پورہ گنگا نگر نالے کے قریب واقع ایک مکان سے نامعلوم سارقوں نے 30,000 روپے نقد رقم اور 3 تولے طلائی زیورات کا سرقہ کر لیا۔ رین بازار پولیس کے مطابق مکان مالک محمد فرید اپنے ارکان خاندان کے ہمراہ کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے کہ یہ سرقے کی واردات پیش آئی۔ عثمانیہ دواخانے کی لاوارث لاشوں اور قریب المرگ مریضوں کو دواخانے کے باہر لا کر ڈال دینا معمول بنتا جا رہا ہے۔ مقامی افراد نے 4TV کو بتایا کہ آئے دن دواخانے کے قریب واقع آٹو اسٹینڈ کے پاس کوئی نہ کوئی لاش یا شدید بیمار مریض دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عثمانیہ دواخانے میں زیر علاج بعض مریض ایسے ہیں جن کا بچنا بظاہر ممکن ہی نہیں ہوتا، انہیں اس مقام پر لا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ایسے میں فوت ہونے والے مریضوں کا کیا کیا جاتا ہوگا؟ پولیس بھی اس شکایتوں کو سنی انسنی کر دیتی ہے، جبکہ ٹھیلا بنڈیوں کے خلاف کارروائی کرنے میں پولیس بڑی چستی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ وہ لاوارث لاشوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے چندہ جمع کر کے لاشوں کو مردہ خانہ منتقل کرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے مریضوں کو دواخانے کے باہر لا کر چھوڑ دینا
کسی سنگین جرم سے کم نہیں ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں دھاندلیوں کے ذمہ دار کسی بھی فرد کو بخشا نہیں جائے گا، وزیر اقلیتی بہبود کا تیقن۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں دھاندلیوں پر صدر مجلس کا شدید رد عمل، کارپوریشن کے تمام معاملات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ۔ غلام نبی آزاد اور سشیل کمار شنڈے کے بیانات پر صدر TRS خاموش کیوں؟ تلگو دیشم تلنگانہ فورم کا سوال۔ اور موٹر گاڑیوں میں کالے شیشوں کا استعمال عنقریب ممنوع ہو جائے گا، ٹریفک پولیس کی جانب سے مہم کا آغاز۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔